یہ بات تو سمجھنے کی تھی. تو یہ فائدہ ابو لہب اس نے خوشی بنایا. اب خوشی کا بنانے کے لیے تو باتیں سرکار خوشی لانے میں جا رہا ہوگا. اب اس میں یہودیوں کو معلوم تھا کہ سرکار پیدا ہونے والے, نصرانیوں کو معلوم تھا پیدا ہونے والے. تو معلوم تھا حضرت عبداللہ رسول اللہ کے والد, سننے کی بات ہے, سنتے تھے. حضرت کے والد عبداللہ ہے, وہ جا رہے تھے. اس ایک عورت نے جو خوبصورت بھی تھی, خاندان بھی تھی, حضرت عبداللہ کے پیٹ پر نظر ڈالا تو پیٹ میں نور نظر آ, پیٹ میں نور نظر آ. اس نے بولی کہ یہی پیدائش پیغمبر ہو سکتے, اسی کے پیٹ سے معلوم ہوتے, یہ شریف خاندان اسی کے شکل ہوتے سرکار. اس عورت نے حضرت عبداللہ کو خط لکھا, 3000 خط لکھی اس نے کہ میرے سے آپ نکاح کر لو, میرے سے آپ نکاح کر لو. حضرت عبداللہ حضرت کے والد مسلمان اس کی طرف دیکھتے, آخر مجبور ہو کر ان تمام نصرانی اور یہودیوں نے کہے کہ سرکار سے پیدا ہونا ان کے پیچھے, اور یہ ہم نے ہماری یہودی اور نصرانی عورت سے نکاح نہیں کرتے, تو ان کو نقل کر دو. پیدا ہی ہونے پر دو کیا کرنا چاہیے پیدا نہیں. تو حضور کے والد کو حضرت عبداللہ جو حضور کے والد کو مسلمان ہے, یہ جب کسی جنگل میں گئے تو ان کے پیچھے 70 آدمی 72 آدمی بڑے بہت بار, اور ایک بار میں تمام ٹکڑے کرنے والے تھے بڑے جوانوں آدمی. اب انہوں نے اپنے ہتھیار نکال کر نیچے رکھ دینا تھا کہ 72 آدمیوں کی ایک تلوار ایک کھان اس سے حملہ کی, اس کو حضرت عبداللہ حملہ کرتی. اب حضرت یہ کیفیت دیکھنے کے لائق ہے, ایک دو ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ حضرت عبداللہ کی پیٹ سے نکلنا, پیٹ سے نکل کر وہ 72 تلواروں کو ختم سب ختم کر دیتا ہے. 72 آدمیوں کے سر بھی ختم, ان کے گھوڑے دیتا اور پھر ہاتھ بات ہوتا ہے. یہ بولتے پیٹ میں بولتے سرکاری مصطفیٰ کا روح, وہ پیٹ والا روح اس وقت حضرت عبداللہ کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کے بعد ختم کرتے ہیں. معلوم ہوا تو رسول اللہ کو پیدا ہونے سے ناخوش کون لوگ ہیں, خوش کون لوگ. آج یہ بچے سے ناخوش کون ہے, خوش کون ہے. تو پیدا ہونے کی خوشی کس کو تھی, ناخوشی کس کو, بات سمجھنے کی ہے. تو خوشی تھی تمام مومنین کے لیے, خوشی تھی جن کے دلوں میں ضرورت تھی اس کو. تو پیدا ہونا ہی کا نام ملا ہے, جلسے کا نام میلاد نبی. تو میلاد نبی سے خوش ہونا مومن کا نام, میلاد نبی کے جلسے سے ناخوش ہونا جس کی ضرورت دل میں ہے وہ شخص نام, باقی سب خوش. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم اس نور نبی کا اور فکر کرتے چلے آئے. اب یہ نور پہلے کہاں ہے, آپ سمجھ لینے کی بات تھی. اور پہلے آنے کے بعد پہلے کی بات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پیشانی پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نور نبوت کا قطرہ آپ کو نبوت کے خاطر دیا گیا. اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے پکارے گئے. وہی پیشانی سے حضرت حوا کے پیڑ میں وہ نور گیا, وہاں فرشتے تعلیم کرنے اور طواف کرنے لگے. حضرت آدم علیہ السلام نے شکایت کی کہ مولا روز تو فرشتے میرا طواف کرتے تھے, آج میری بیوی کا طواف کر رہے ہیں. کہے کہ آدم طواف تمہارا تھا تمہاری بیوی کا, ہمارے حبیب کا نور جس طرف تھا اس کا طواف. سبحان اللہ. تو یہ سرکاری مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی عزت کا سبب سرکار ہے, ہماری عزت کا سبب سرکار ہے. ابراہیم علیہ السلام لوگ کہتے ہیں کہ حکم کا خدا نہیں جانا ایسا نہیں, وہی نور تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم میں اس کو کوئی نعرے نور جلا نہیں سکی. وہی نور تھا اسرائیل اسلام کے پیشانی میں جس وجہ سے چھری چل کر سکی. اور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ 2 ذبیح اللہ کے اولاد ہیں, ایک اسماعیل ذبیح اللہ اور دوسرے عبداللہ ذبیح اللہ. میں 2 ذبیح اللہ کے اولاد سمجھے. سوال ہوا کہ نور احمد اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف تھا. دوسری بات, اب زمین پر ہمارے بابا آدمی لانے کے بعد آپ نے سمجھا ہوگا کہ زمین پر تشریف لانے کے بعد روتے ہیں. کئی
فوراً جبریل علیہ السلام آئے، السلام علیکم آدم علیہ السلام، خوش ہو گئے حضرت۔ کئی دنوں سے حضرت جبریل کا آنا نہیں تھا، نہ اللہ کی طرف سے سلام تھا نہ کلام، آج اللہ تعالیٰ نے کیا۔ بولو بولو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، یہ نام تم کو کس نے بتایا؟ اس نام کو تم ابھی وسیلہ بنایا، اپنے دعا میں یہ نام بتایا کس نے؟ کہا کہ میں نے جب آنکھیں کھولی تو آج پر اس نام کو دیکھا، اللہ کے نام کے ساتھ سرکار مصطفیٰ سیدنا رسول اللہ، اور اس پر امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں لکھا سرکار کے نام کے ساتھ عشرہ مبشرہ کے نام تھے، امام حسن، امام حسین، علی مولا مشکل کشا، فاطمہ زہرا، زبیر، طہا، ان سب کے نام تھے، عشرہ مبشرہ کے بھی نام تھے، اور امام حسن حسین کے بھی نام تھے۔ ان تمام نام اس کے اوپر لے کے آج کے پائے پر کے نام تھے۔ تو وہ سرکار مصطفیٰ کا نام یاد آ گیا، میں سرکار مصطفیٰ کا نام اور ان کے نام اہل بیت کا نام، اولاد رسول اللہ کا نام، اہل بیت کا نام لے کر جو ہے آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ اس سرکار کی وہ زندگی جو ہم جس تمام انسان دنیا میں پیدا ہوئے، ان تمام انسانوں کے بعد آدم انہیں کی بخشش سرکار مصطفیٰ کی تشریف آوری، ان کے نام کے دوپہر میں ان کی دعا مقبول تھی۔ بات کم ہے جب آدم علیہ السلام کی سنت ہے کہ ہم سرکار کے نام سے جو نورانی زندگی میں تھی اس زمانے میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم المسجد النبی نے، جبکہ آدم علیہ السلام کا انی رسول اللہ و خاتم النبی، میں اس وقت بھی رسول تھا، میں خاتم النبی اس وقت بھی تھا جبکہ آدم علیہ السلام پیدا نہیں تھا، ان کا گارا ڈھونڈا گیا تھا، اس وقت بھی میں رسول اللہ لوگ کہتے ہیں سب سے آخری نبی ہے، اور رسول فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام کا گارا ڈھونڈا گیا۔ وہاں اس واقعے کو تمام پیغمبروں نے جس طریقے سے سمجھائے اس بات کو، یہ بات کیا ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو کس طریقے سے سمجھاؤں، آپ کس رسول کی امت میں میں آپ کو کس طریقے سے نوازوں، کیا نوازنے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم کو تو خیر وقت خدا نے تم کو نواز دیا کہ تم میرے محبوب کی امت ہو، تم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اے امت تم کس نبی کی امت ہو، ذرا اس کو سمجھنے کے لیے اس رسول کی شان کو سمجھو، پہلے جس رسول کی تم امت ہو اس رسول کی شان کو سمجھو۔ شان کو سمجھنے کے لیے بات میں آپ کے سامنے معراج کی رات ہے، اور جبریل میکائیل اسرافیل تمام پہنچ رہے تھے حضور کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس لانے کے لیے۔ اب جبریل علیہ السلام آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، اب جگانا کو تمام فرشتے پریشان ہے، اللہ جس کو بلاتا ہے اگر اس کے جگانے میں بھی غلطی ہو گئی تو اپنا کہیں ٹھکانا نہیں دے گا، جگانے میں بھی غلطی ہوئی تو ہمارا ٹھکانا کہیں نہیں رہے گا۔ آج تو لوگ بیٹھے بیٹھے رسول اللہ ہمارے گھر ہم جیسے بشر وہ بھی تھے زمانے میں تھے، چلے گئے، ان کی باتیں نہیں لے کر چلو، آج کچھ بھی بول دو، لیکن ان فرشتوں سے پوچھو کہ کہیں ہمارے سے کوئی لفظ بھی ادبی نکل گیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ فرشتوں کو ڈر ہے، فرشتے اتنا ادب کر کے آ گئے تھے وہاں۔ آخر میں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں جبریل علیہ السلام نے ذمہ لیا جگانے، اور جگا رہے جبریل علیہ السلام جو سرکار پر بار بار آتے جگا رہے تو کیسے جگا رہے؟ سرکار آرام فرما ہے اور جبریل جگا رہے تو کیسے جگا رہے؟ ہم جیسے جا کر تو علاقے میں سیدھے پاؤں کے پاس بیٹھ گئے، پاؤں کے پاس بیٹھ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو اس سردے کافور سے آپ کو پیدا فرمایا، ٹھنڈے کافور سے آپ کو پیدا فرمایا۔ پورے احمد مختار کا پرتو پڑا، لیکن پیدائش کی ان کی فطرت جو ہے وہ سرد کافور کی ہے۔ آپ نے فوراً اپنی پیشانی سرکار مصطفیٰ کے قدموں پر رگڑ رکھی اور قلبوں کا اپنی زبان سے چاٹنا شروع کیا۔ میں پوچھتا ہوں تم لوگ کیا کرتے ہو؟ فرشتوں سے پوچھو سرکار
جس کو تم مانتے ہیں اس کی شان بھی سمجھتے ہیں کہ کس شان کے رسول ہیں. جس شان کو تم مانتے ہیں ان کو غلام ہے تم. اس سرکار کی شان کیا ہے سمجھو. جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اپنے ٹھنڈے کابل کی زبان کو چاٹتے ہیں. قلبوں کو پاؤں سے چاٹنا یہ کیا اچھا طریقہ ہے. اور یہ اپنی پیشانی سے اس انگلیوں کو رگڑنا کتنا اچھا طریقہ ہے. معلوم ہے فرشتوں کا جو سردار جبریل ہے اس کی عبادت جو ہے سرکار مصطفیٰ کے قدموں کے پاس سر جھکانا یہ اس کی عبادت ہے. فرشتے نے اپنی پیدا ہونے کا حق ادا کیا کہ غلامی محمد رسول اللہ کا یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے اپنے کی پیشانی کر دیا اور اپنا حق ادا کرتا. اس حق کے لیے وہ پیدا کیے گئے تھے. جبریل اسلام نے اپنا ہم تو سارا دیتے ہیں کرے جانا نہ سمجھ کر کافر ہے وہ سچا کرے وہ کھانا. یہ ضرور احمد مختار کا مقام ہے. یا جھکتا ہے تو برا نہیں ہوتا, سلام کرتے ہیں تو برا نہیں ہوتا, چومتے ہیں تو برا نہیں ہوتا, بلکہ برائی ہے. اور ہم ان عاشقوں کا ذکر کریں کہ وہ حضور ہے جس کی تاریخ قرآن میں بھری ہوئی ہے. 1,24,000 کروڑ نے آپ کی آمد کی گواہی دی ہے. وہ نور مصطفیٰ ہے جہاں جبریل نے اپنی پیشانی رکھی ہے. وہ نور مصطفیٰ ہے جہاں میرے مولانا بکرم نے بھی کہا کہ تو آ جا. حضور نے نہیں کہا. دیکھو بات نزاکت کس میں ہے. حضور نے نہیں کہا کہ یہاں تو آ جا. پوچھے بھائی پوچھ بلا رہے بولتے محمد بلا رہے بلا بولنے والا کامل تھا. بولنے والا مسلمان نہیں تھا. اس نے بولا محمد مجھے بلاتے تھا. سرکار کا نام سنتے ہی تھا. اس نسبت میں کیا حاصل ہے. یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کیسے رسول کی تم امت ہو. رسول کو بات سمجھنے کے لیے میں اور بہت سی باتیں مولانا سمجھا سکتے تھے, میں بھی آپ کو سمجھاتا, لیکن خوش نصیبی کی بات تو میں سمجھاتا ہوں کہ تم کے غلام میں یہی بہت بڑی خوش نصیبی بات ہے. تم کو بہت کچھ ملا, نہ کچھ ملتا, کچھ نہیں ملتا ہے کچھ نہیں ملتا, جنت نہیں ملتی, کچھ نہیں ملتا. سرکار اگر آپ کے نہ ہو گیا آپ سرکار کے نہ ہو آپ کو کچھ ملے. جیسے کہا گیا رمضان ملتے رہے روزے ملتے رہے جنت ملتے رہے. سرکار نے آپ سے سب کچھ مل گیا. اب ہم سنانا چاہتے کل رات نور جو ہے تمہارے پاس ہے کہ نور کی کیا بات ہے. سرکار نور تشریف لائے تو نور کی بات آپ کو سمجھا. اب ماں کی گواہی ملتے بیوی آمنہ کی. رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میرے شکر میں ہے مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کیونکہ نور کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا. سرکار تشریف لائے ماں کے پیٹ میں تو ماں کو بوجھ نہیں ہے. اور دیکھتے کیا ہے ابھی سرکار ماں کے پیٹ میں ہے. ایسے وہ کچرا کے کنڈورے دیکھ رہے, مجلس المغرب دیکھ رہے, فرشتوں کو اترتے چڑھتے دیکھ رہے, فرشتوں کی باتیں سن رہے ہیں. فرشتے آ کے بول کر جاتے, سلام کہتا ہے, ہر روز کوئی مرحبا کرتا ہے, ہر روز آمنہ مبارک کہتا ہے, ہر روز تمہارے چکر مبارک ہو, تمہارے لیے برکت ہو. یہ ساری فرشتوں کی باتیں بیوی آمنہ سناتے ہیں. سارے تو میرا خیال ہے لوگوں کے گھر میں 12 بجے کھڑی پر ہوں گے, شاید پریشانی پیچھے بھی ہوں. بھائی روز تو 12 بجتے, لیکن آج کے 12 ہم نے دیکھے. آج کے 12 ان لوگوں کے ہیں جو اس گھر سے بنے. آج کے 12 ہم نے دیکھے. اب ہم تو کسی کے میرے سایہ ہے تو ہمارے مصطفیٰ پکڑ لیے دامن مصطفیٰ. اب ہم تو ہمارے 12 نہیں ملتے. جو اس دامن سے دور ہے 12 اس کے کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے 12 بجنے تو آپ کا کچھ بگڑنے والا ہے. تو سرکار کی امت میں ہے کہ جو نور ہے پہلے یقین کرو کہ نور ہے اور نور والے کے ساتھ ہمارا ساتھ. اب آپ ظاہری لباس اللہ نے پہنا دیا. وہ ظاہری لباس کو کیا آپ نے سمجھا. ظاہری لباس کیا ہے, حضور کا ظاہری لباس کیا ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہری لباس جبریل ہے,
ظاہر لباس فرشتے ہیں، ظاہر لباس عرش ہے، ظاہر لباس کرسی ہے، ظاہر لباس لوح ہے، ظاہر لباس قلم ہے، ظاہر لباس چاند ہے، ظاہر لباس سورج ہے، یہ سب رسول اللہ کے ظاہری لباس ہے۔ ظاہری لباس کو سمجھنا چاہتے ہو، آؤ معراج کی رات میں سرکار تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ اے میرے محبوب تم آ رہے ہو، سرکار اپنی جوتی کو ہٹا رہے ہیں، سرکار اپنی جوتی ہٹائے کہ اتارو میرے محبوب، آج معراج میں آؤ تو اپنی جوتیاں پہن کر آؤ۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو نے موسیٰ کو بلایا تو جوتیاں نکال کر آنے کے لیے کہا، اور اس سے جوتے کہے عرش پہ ہے تمہاری جوتی کو چھوڑ کے۔ سرکار کی جوتی کا جو مقام ہے، جو مقام ہے، وہ عرش کو رسی ہے۔ تو ان کو کیا کیا رسی ہے؟ تو غلام ہے۔ اور پھر ان لوگوں کو کیا ملا؟ ہمارے چھوٹے بھائی بڑے بھائی ان کو کیا ملا؟ ارے بھائی یہاں تو غلام عرش جو ہے جوتوں کے مقام پر عرش ہے، عرش کا مقام یہاں ہے، حضور کی جوتیاں یہ ایسے سرکار کی تو محبت ہے۔ اب ان کی خوبصورتی کا ذکر میں کیا کروں؟ کبیر نے کہا، نانک نے کہا، پیغمبروں نے کہا، سب نے کہا۔ نانک جی نے 14 لکھے، 14 سرکار جمع کرا کر کبیر داس نے لکھا۔ ساری دنیا کے لوگوں نے سرکار کی تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ نے کی، اور قرآن نے بھی کہا، اور حدیثوں نے بھی کہا۔ حدیثوں میں تمام پیغمبروں کے درمیان واقعہ سناتا ہوں، صحابہ کے درمیان۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ سمجھو کرا تھا، تھوڑے سے مختصر سے باتوں میں میں آپ ناراض بات کے نتیجے پر پہنچ جاؤں گا، اور جیسے ملاد نبی کے چہرے تو تھوڑی دیر میں ختم ہونے والا ہے، پوری دیر سن لیجیے تاکہ سرکار مصطفیٰ کیا ہے ہمارے سمجھ میں اور ہمارے دل میں کیا کیا بولی۔ لیکن تمہاری محبت نے ہمارے سب کو بلا دی، ہم کچھ نہیں بول سکتے، ہماری زبان گم ہو، کیونکہ آپ ہم سے زیادہ حضور کے پاس ایک پہاڑی کے پاس ایک جگہ پہنچی تھی، وہاں سے تکبیروں کی آواز، تحریر کی آواز، اللہ اللہ کی آواز، حیران ہے کہ پہاڑ میں کیا آواز ہے؟ تو لکھ دیتے وہاں پہ کہ پہاڑ میں عجیب واقعہ ہے کہ یہاں اگر کچھ آوازیں تصویر تلاوت کی ہوتی ہیں، پہاڑ میں کیا چیز حضرت عمر کیسے جواب دیتے ہیں، لکھ دو پہاڑ پہ، پہاڑ تیرے اندر کون سی نعمت تم نے چھپا رکھا ہے؟ ساری نعمتیں سرکار مصطفیٰ کے لیے تمام ہو گئے، اے پہاڑ تیرے لیے اندر کون سی نعمت چھپی؟ اتنا بول رہے تھا کہ پہاڑ دروازہ دربار ہو گئے، اندر میں بیٹھے ہوئے ایک لائن سے بیٹھے، بڑی بڑی جانیاں، معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اولیاء تھے یا انبیاء تھے، 80 تھے ایک لائن سے بیٹھے، سب بیٹھے ہوئے، اور اس لیے بیٹھے ہوئے سناتا ہوں میں آپ، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ پروردگار اللہ تعالیٰ تو نے پیدا کیا محمد رسول اللہ کیسے نبی، آدم علیہ السلام کی تعریف کی، ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، داؤد علیہ السلام کی تعریف کی، موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی، اے پروردگار کیا ہم کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو آواز آئی کہ دیکھ رہے، تو پھر کیا ان کے دیکھنے والوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو کہا ان کے دیکھنے والوں کو دیکھ بیٹھے انتظار میں بیٹھے، سرکار کو ہم دیکھیں گے تو نہیں، ان کے دیکھنے والوں کو دیکھیں گے۔ اب اندر آتے سلام سلام سلام، اب سب پوچھتے سرکار مصطفیٰ کو آپ نے دیکھا ہے؟ تو سب صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے ہم نے۔ سب صحابہ نے کیسے تھے ہو؟ اب کیسے تھے کی بات سننے کے لائق ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، چودھری کا چاند ایک طرف، حضور کا چہرہ ایک طرف، حضور کے چہرے پر جو بلاہت ہے تھی اور ہے وہ کسی چاند کے اوپر نہیں۔ اللہ کی قسم ہم چاند سے زیادہ یہ کہنا تھا کہ تمام لوگ اٹھے، آنے والوں کے آنکھوں کو چومتے جاتے، آنکھ کو چومے وہی تھا، آنکھوں کو چومے وہی تھا۔ رسول کو تم نے دیکھا ہے، تمہارے آنکھیں کتنی مبارک تھی، یہ بولتے گئے آنکھیں چومتے گئے، رسول جاتے گئے۔ یہ کوئی اللہ کا واقعہ ہے، یہ تھے سرکار مصطفیٰ نور کے آمد کے منتظر، تو نور کو جن آنکھوں نے دیکھا ہے ان آنکھوں کو انہوں نے چوم کر جو ہے اپنے آپ کو دھیان دے دیا، اب ہو گئے۔ اے سرکار کی نسبت رکھنے والی امت،
تم کو کتنی بڑی نسبت ہے کہ تم غلامان محمد رسول اللہ، تمہارے کو کتنی اللہ تعالیٰ نے عزت پراپت ہے، اور اس مقام عزت کا تم کو ذکر نہیں کرتا۔ ہم نے سب سے پہلے زمین پر مردوں کے نام بھی آتے ہیں، لیکن میں اکثر جگہ اپنی تقریر میں کہتا ہوں سرکار کو مارنے والی سب سے پہلے عورت، سرکار کو کسی نے مارا ہے تو وہ عورتوں میں تو پہلی عورت ہے جو شہرت ہے، لیکن زمین و آسمان میں سب سے پہلے وہ حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ سب سے پہلے مانا۔ بتا دو کہ عورتوں کی کتنی محبت تھی تو یہ میں آپ کو ایک واقعہ میں سنتا ہوں، ایک دو واقعے مختصر تفصیل کری جاتا۔ ایک ڈر کے موقع پر جہاں پہ گئے ہوئے مرد اور عورتیں تھے، مردوں کے ساتھ جب لوگ واپس آئے تو خبر ہوئی کہ سرکار مصطفیٰ شہید ہو گئے، عورتیں بے چین ہو کر آئے، کہنے لگے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہے کہ تمہارے شوہر مارے گئے، لگے مرتے تھے، رسول کہتے ہو کچھ نہیں کہا، دوسرے سے کہے رسول کہتے اس نے کہا تمہارا بیٹا مارا گیا، پھر بھی نہیں کہہ جانے تو رسول کہتے، تیسرے نے کہا، چوتھے نے کہا کہ تمہارا باپ مارا گیا، بیٹا مارا گیا، بھائی مارا گیا، سب مارا گیا، تم اللہ کے رسول کے لیے تھے۔ تو نے کہا بس یہی بات ہم چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول سلامت ہے، خدایا ہمارا سوال رسول کا قرآن، بیٹا قربان، باپ قربان، ہمارے بھائی قربان، ہمارے جان مال سب قربان، لیکن اللہ کے رسول سلامت ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ عورتوں نے یہ کہا تھا، عورتوں میں کتنی محبت کی سرکار نے، عورتوں کی محبت کی چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھا، میں اپنی بات کو چلتا ہوں، کیونکہ مجلس کے لیے رسول کی تعریف کرنے کے لیے کہ زمینی قلم لاؤ، سمندر کی سیاہی بناؤ، کرتے لکھو، اس سرکار کی توصیف کو بیان نہیں کرنا۔ اس وجہ سے بعض لوگوں کو کہتے ہیں چلو کہ وہ عورتوں میں سے ایک عورت مدینے والی ایک عورت تھی، وہ مکہ مکرمہ کی اس حج کے موقع پر آئی، ایمان لانے والے کچھ مرد اور کچھ عورتیں بیعت کرنے کے لیے جب تشریف لائے تو ایک عورت جب سرکار کو دیکھی اور حیران ہے، پریشان ہے، غمگین سے رو رہی ہے، پریشان ہے، کیا حالت ہے؟ سب ایمان لاتے ہیں، سب ایمان لاتے ہیں، ایک عورت آئی کرتے ہیں تو نہیں مانتے۔ ایک عجیب بات ہے، آپ بتا رہے سچے رسول کہتے ہیں آپ پر ایمان نہیں لاتے، مکہ پتا ہوگا آپ مکہ واپس آ جائیں گے، میں ایمان نہیں لاتی، آپ اللہ کے ششر محمد کے بعد کی حکومت کریں کہ میں ایمان نہیں لاتی۔ اے عورت تجھے کیا ہوا، سب کو مانتی ہے، ایمان نہیں لاتی؟ کہتے ہیں اس کے لیے ایک بات آپ پوچھتے ہی ہیں تو میں کہتی ہوں یا رسول اللہ جب سے میں نے آپ کا چہرہ دیکھی اب میرا جی نہیں چاہتا کہ ایک لہجہ میں آپ کو چھوڑ کے زندہ نہیں رہ سکتی، ایک لہجہ بھی میں چھوڑ کے آپ کو زندہ نہیں رہ سکتی یا رسول اللہ، آپ کو دیکھے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ آپ جب مکہ پتا ہوگا تو آپ مکہ تمہارا وطن ہے، واپس جائیں گے، ہم مدینے والے وہی رو رو کر دم توڑ دیں گے یا رسول اللہ، اس وجہ سے میں یہ بات کرا۔ اللہ کے رسول نے جذبے میں کہا اللہ کے رسول زندہ رہے گا مدینے والوں میں اور حشر کے دن اٹھے گا مدینے والوں کا۔ وہ عورت نے سرکار کو مدینہ تشریف لانے کا سبب بنا، وہ عورت کی یہ محبت کا تقاضا ہے کہ سرکار کے آج ہری بھری گنبد مدینے میں جو ہم کو نظر آتی ہے ایک عورت کے جذبے کا اظہار ہے۔ ہماری مایا بہن نے حضور سے کیسی محبت کرنا، ان کی تاریخ میں مثالیں واقعات کو سمجھاتے ہیں کہ عورتوں کو سرکار سے کتنی محبت اور کتنی محبت ہونا چاہیے۔ ہاں مردوں کے لیے بھی وہی، مردوں کی زندگی بھی یہی تھی کہ حضور کو دیکھتے بغیر کسی کو چین نہیں آتا، یہاں تک کہ نماز میں ہم ادھر قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور جناب سلام کہتے ہی ہم منہ پڑھاتے مسلم، اب کوئی وہاں بھی نہیں پڑھتا تھا ہوگا لیکن تمام اہل سنت تو منہ پڑھتا تھے، لوگ پوچھتے ہی منہ پڑھانے کی کیا سنت ہے؟ یہ سنت یہ ہے کہ صحابہ کرام مدینے والے کہہ کہ اللہ کی بات یا رسول اللہ آپ کا منہ اتنا برس تک گزر تھا تو ٹھیک ہے، لیکن اب سلام کرتے کے بعد ہمارے طرف منہ کیجیے، ہم آپ کو دیکھے بغیر کر دیا۔ یہ صحابہ کی اتنی محبت تھی کہ حضور کو دیکھنے بغیر صحابہ کو چین دیا، اس لیے وہ منہ پلٹا کے ایک مرتبہ واقعہ ہوا کہ حضور کا ہمیشہ اب کیسے رسول کی امت تھے میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے سمجھا دیتا ہوں۔ حضور سے اتنی محبت حضور کو ہم سے تھی، رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، یہ تھی نماز مصطفیٰ پاؤں کے آ گیا رنگ،
چاند سے ہو گئے کھڑے سبحان دیا نواز پاؤں سوچ رہے اللہ کے رسول کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت اللہ علیہ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مفید سب بنایا تھا، لیکن اللہ کے رسول جب سجدے میں جاتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ کی اپنی امت کو دیکھ رہا ہوں، یہ امت کیا ہے؟ میری کمزور ہے، میری امت گناہگار ہے، میری امت کو وقت ہے مطلب ایسی امت کی محبت میں پاؤں پر چھوٹ آ جاتی تھی، روتے روتے آپ کو سب کچھ ہو جاتا، لیکن میری امت کو مولا تو بخش دے، اللہم ارحم امتی، اللہم ارحم امتی، میری امت کو بخش دے، استثناء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے امت، آج رسول کا دن منانے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے کہ جو ان کے بیٹھے یا رسول اللہ کے دفاع کو وہ سرکار ہے، مدینے میں ہو امتی کہنا، حشر میں ہو کہ نشر میں ہو قیامت کے دن ہو کہاں بھی ہو اپنی امت کا نام سارے پیغمبر سے پوچھا جائے گا، سارے پیغمبر اپنے اقتدار سے کہیں گے، رسول اللہ سے پوچھا جائے گا کہ میری امت تمام پیغمبر اپنا پکاریں گے، سرکار امت بھی پکاریں گے، اے امت محمد رسول اللہ آواز سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ کبھی یہ امت ہوگا کہ جو ہر وقت کو یاد کرتا تھا اور آج ہم ہر وقت کو افسوس ہے ایک واقعے کی طرف احساس ہمارے دل کو احساس کرتے ہوئے دلاتے ہوئے بیدار کرتے ہوئے میں آگے چلنے کی کوشش کروں گا، وہ یہ احساس ایک بات سمجھ لو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جناب نے امت کا ہر امتی عمل نامہ سرکار کے سامنے پیش، ہر امتی عمل نامہ سرکار کے سامنے پیش، ادھر بچاؤ جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، عمرہ کے بیٹے ہیں، عبدالمطلب کے پوتے ہیں، مکے میں پیدا ہو گئے، مدینے میں پیدا کر کے، اور اس کے بعد اب ہم چلاتے ہیں انتقام، ویسے بولنے والے بہت سے لوگ ہیں، ان کی طرف سنیے، اس طرف آئیے کہ جو سرکار سنا سے ہر نفار ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، اور ہر وقت تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ حدیثوں میں ثابت ہے کہ تمام تمہارے امتی کا عمل سرکار کو جبریل علیہ السلام سامنے کہنے لگے ابھی میرے کو اللہ سے کچھ باتیں کیا باتیں کریں، تو بات یہ کرنا ہے کہ میری امت کا حال مجھے ہمیشہ کے لیے مجھے دیکھنا، اللہ سے میری بات، اللہ کا آپ کی امت کے اعمال آپ کو ہمیشہ دکھائے، آپ کو میرے سننا آپ کو امت کا عمل دیکھ کر کیا کریں، جب کوئی امتی گناہ کا کام کرتا ہے، جب امتی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو میں اس کے لیے روؤں گا اور اس کی بخشش کی دعا کروں گا۔ آج مدینے کی ہری ہری امت سے سرکار لیتے رہتی ہے، تمہارے لیے رو بنے، سرکار روتے ہیں اور امتی آرام اتنا تو احساس پیدا کر، سرکار روئے تو امت رو جاتے ہیں ہنستے ہیں۔ ابو جہل نے ایک کتری لانا تھا سرکار، تکلیف ہوئی سرکار کے آنکھوں سے آنسو نہیں گئے، غم ہوا تھا، یہاں تو آنسو میں بہے تو ایک کتری لانا تھا تو اللہ تعالیٰ سب کا جزا بھی ڈالو، ٹوٹے باپ اللہ نے بول ہوا۔ دیکھیے نا سرکار کو ستانے والا کمرہ باہر کے آنکھ چلا، اے رلانے والی امت تو رونا، ہمارے برے عمل کرے سرکار کو ہم ہمارے نیک عمل کو دیکھتے سرکار خدا سرکار اپنے رسول کو جان کو زیادہ سرکار کے وہ صرف آپ کے گھر میں ہوتے، سرکار کو کوئی غم نہیں ہے، جہنم کا غم نہیں، اجر کا غم نہیں، اجر کیا ہوگا تمہارے دل کو سمجھ ہوگا، زمین چاہتے کیا بات بولا تھا کچھ بھی نہیں ہوا، سرکار دوستوں خبر کرنے والا آپ کو قیامت کی کہاں دے گی؟ حضرت علی مولا اس کو پوچھا مجھ پہ یا رسول اللہ آپ کو کہاں دیکھنا؟ جنت کے دروازے پر دیکھیے، کبھی دولت کے دروازے پر دیکھو، کبھی آپ کو کہاں دیکھنا ہے؟ دیکھو کیسے ایک گھر کو آگ لگی اور بچہ ایک ماں کا بچہ گھر کے اندر، اور وہ گھر کے باہر بھی گھر کو آگ لگی، اب ماں کو راستہ سمجھائی نہیں دے رہا، کبھی دیوار سے آتی ہے
ہدایت دے دے تو اے میری امت، قبر میں رکھنے کے بعد ظاہری طور پر آپ پردہ فرما دیں. تمام صحابہ اس بات پر متفق ہے جو موجود تھے. ہم نے سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے اس کے کہ آپ قبر لے کر تو بھی میری امتی کا کیا حصہ. جبریل ملک الموت کہے کہ عرب کی جیسے اے رسول اللہ آپ کے اوپر سارے جتنی موت ہے سب سے آپ کے اوپر آسان ہے. تب اس وقت کیا ہونا چاہیے تھا وہ سرکار نے کیا کہا؟ اے میں کہتا ہوں جتنی مصیبت ہو سکتی ہے میری امت کے مرنے کی وجہ پر میری امت کو خبردار کرتی. کوئی کہتا ہے نا مرنے کا بوجھ تو اٹھا لیتا ہے لیکن اٹھانے والے سرکار نے استعفا کرا. اے امت محمد رسول اللہ تمہاری موت کا نام تمہاری زندگی ہر مرحلے پر آ کر دیکھو سرکار کی زندگی کی فوٹو. ایک آدمی سرکار جب قیامت کے دن آئیں گے ایک آدمی پکڑ کے لے جائیں گے 2 تک. اب وہ کالا کپڑ اڑا کے لے جائیں گے کیوں سرکار کی امت کا کیا اجازت ہے سمجھے تو کہتے کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھ کر تو وہاں پہ جا رہا ہے. اب تو نہ پڑھ کے جا رہا ہے کوئی بات نہیں تھے یہ تو پڑھ کے جا رہا ہے اس سے اس کو چھٹائیں گے. اس کو فرشتے بھی یہ امت ہے بری سمجھ سے اس کو کالا اڑا کر لے جائے. اب اور سرکار کہیں گے کہ فرشتے کہاں لے جا رہے ہو؟ لے جانا نہیں میری امت ہے نا چلو واپس اللہ تعالیٰ آج ترازو میں عمل نامہ کو بھیجیے. اگر اس کے بعد گناہ زیادہ اور نیکی کم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ فیصلہ ہو لیکن بات تو یہ آپ لوگ کہیں کہ کوئی حکایت گڑی لے گئے کتابیں کر رہا ویسے آدمی کو واپس کرنا. اب اس کے بعد عمل نامہ نیکی کا تھا ہی کہاں گناہوں کا پرندہ بھرا ہوا. آپ ادھر گناہ ڈالے جا رہے ہیں تو گناہ پڑھنا بھائی بڑا سرکار مصطفیٰ نے اپنا دامن ایک پندرہ پڑھ رہے تھے. اپنا دامن ایک ترازو کے ایک پاگڑے میں رکھ دیا. دامن رکھنا ہی تھا کہ گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بچوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ سرکار کہتے کہ پروردگار میری امت کا حق مجھے کھایا جا رہا ہے اس کے سوا کچھ نہیں کر رہا ہوں. یہ میری امت کی محبت کا تقاضا رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سرکار مصطفیٰ اپنا دامن ڈالیں گے تو بچا دیں گے. دامن مصطفیٰ بڑا قیمتی ہے. دامن تھامتے ہیں تو ہم رسول کا دامن نہیں چھوڑے مت چھوڑیے. چھوڑنے کی چیز بھی نہیں اور چھوٹنا بھی نہیں چاہیے. اہل ایمان سے کبھی چھوڑنا بھی نہیں چاہیے اور چھوٹنا بھی نہیں چاہیے. بات سچی تو یہ سرکار نے یاد اصل میں ہمارے کام آتے قبر میں ہمارے کام آتے سکرات میں ہمارے کام آتے جہاں جاتے ہیں سرکار کام آتے ہیں. صحابہ کو اتنے مقصد کی اور اصول زندگی آپ نے سمجھایا کہ ایسے حبیب کی امت تھے تو پھر یہ ہمارے سرکار ہے. لیکن عالم کے لیے کیا رحمت اللہ ابھی مولانا نے واقعہ سنایا کہ دونوں پہاڑ کے فرشتوں نے کہا کہ شاید پانی کام کر دیتے تباہ. اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے رحمت اللہ بنا. اس کے بعد اور کے موقع پر آپ کے زندہ مبارک شہید خون کے نیچے گر رہا ہے تو سرکار اپنا دامن خون میں سمٹ رہے خون کو دامن میں رکھ رہے لے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا نہیں کر دیجیے لیکن آپ کا خون تو زمین پر گرنے دیجیے. کیا وجہ تھی؟ خون زمین پر گرتا تو تمام کام کے سامنے کے ہلاک ہو جاتے. آپ نے فرمایا کہ نہیں میں رحمت عالم بنا کر دیتا کافر ہلاک نہیں. سب کے لیے رحمت ظالم کے لیے رحمت کے لیے تو یہ سرکار سارے کے لیے نمونہ رکھتا ہے. زندگی پر میں آپ کو سمجھاؤں عورتوں کی مدعا کیا تھی. عورتوں کے حیثیت انسانوں میں کچھ نہیں. برابر کا کوئی حق نہیں تھا. عورتوں کو احسان نہیں ملتا تھا. لڑکیاں دفن کی جاتی تھی. حکومت داری ہو جاتی ہوتی تھی. لڑکیاں چرائی جاتی تھی. انصاف نہیں ہوتا تھا. یہ زمانے کا نظام کس نے سنبھالا؟ سرکار کو سنبھال سکتا. آپ جمہوریت میں ایک آدمی یہ ووٹ دیتا ووٹ جس کے دیا جائے وہ سرکار نے انتظام آپ کسی جمہوریت کی برابری کرتے نہیں. امریکہ نے اس کو رائج نہیں کیا. جرمنی نے رائج نہیں کیا. وہ تو
وہ ملک میں نہیں ہے، یہ ملک میں، لیکن وہ جمہوریت نہیں ہے کہ وہ حاکم کون تھے، محکوم کون تھے، امیر کون تھا، رعایا کون. حضرت عمر کا حال تو یہ ہے کہ وہ چلے جائے گا آپ کا. ایک عورت اپنے بچے کو سنبھال رہی ہے، لوہی دے کر سمجھا رہی ہے کہ بیٹے طرح طرح کی کھچڑی پڑتی کھائی نہیں کچھ کر. حضرت عمر سرکار ہے تو بچے عورت تو یہ بتا تو صحیح، یہ تو بچوں کو کیا کر رہی کہتے ہے ہی نہیں ہمارے پاس، بچوں کو پکتی دیتی. یہاں کا حاکم جو امیر ہے عمر، اس کو کوئی خبر نہیں کرتا. عورت جاتے ہیں اپنے ہاتھ سے آٹا بھونتے پکاتے، گاڑیوں میں پاؤں دھوئے تھے اور آپ کو گھر اسٹارٹ ہوئی ہے اور اپنے ہاتھوں سے روٹی پکڑ کھلاتے ہیں اور جلدی کھلا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میں ہلاک ہوں. بات معلوم کے آگے وہ ہے جو راتوں کو بھوکوں کو اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کے کھلاتے. حکمرانوں کا مزاج نہیں، یہ اسلام کی جمہوریت، ایمان کی دولت، اسلام کی دولت سے نوازا گیا. اس امید کو یہ تھا جمہوریت کا پیغام سرکار مصطفیٰ سے پہلے کسی نے نہیں دیا. جمہوریت ڈیموکریسی سیکولر سب ورنہ ہمارے پاس میں نے آپ کو کئی بار سمجھا چکا ہوں، ایک جماعت میں سارے نظام کیپٹلزم، سوشلزم، جمہوریت سبھی اس کے حکم چلتا. اللہ کو ایک لقمان کے جمہوریت امام بخاری کا لقمان لیتے نماز میں یہ جمہوریت کا اصول ہے. ورنہ حاکم کا کوئی حاکم اگر ہوتا کوئی جائے اس کو کوئی لقمان لے لیتا، لیکن ہماری نماز میں سکھایا کہ کوئی امام کو بھی لقمان. تو ہمارے پاس طریقہ ہے، ایک نماز میں ساری کیا کر چکی. رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کے لیے رحمت، جمہوریت پسندوں کے لیے جمہوریت تھی، حقانیت تھی، صداقت پسندوں کو صداقت تھی، اولاد بھی دی، ایمان بھی دیا، دین بھی دیا، دنیا دیا. نارائن کے ہم کو فلاح کا فرمائے. آج کا دن ہمارے لیے اور انسانیت کے لیے نجات کا دن ہے. آج اس نبی کو اس کے پیدا ہونے پر ہم خوشی مناتے ہیں. یہ تمام انسانوں کے لیے آج خوشی کا دن ہے. وہاں مومنین کو تو اور خوشی کرتے اہل ایمان کا اور کیا کرتے ہیں، لیکن سارے مقامی انسانیت طرف کر رہ گئی تھی. مقامی انسانیت سے کوئی خیرات نہیں تھا، لیکن حضور کی ذریعے حاضر تھے سب خیرات ہوتے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب ہم اپنے بیان کو اختتام کرتے جاتے ہیں اور بہت سے گوشے ایسے ہم نے سمجھ کر چند باتیں آپ کے سامنے رکھی. آگے بہت کچھ کہنا تھا. آپ لوگوں کو دلوں میں جو ہمارے ہے اللہ تعالیٰ موقع لائے گا تھا. ہمارے سامنے مختلف پہلوؤں کے سامنے باتیں رکھتے آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور گزارا سورہ مبین سرکار مصطفیٰ ان کے دوپہر میں حضرت آدم علیہ السلام سے دعا. آمین. آج کی پروگرام بھی یہ ہم غلام موجود ہے. ہم تیرے جناب میں تیرے حضور مصطفیٰ کے جناب سے موقع ہم تیرے جناب کا اے پروردگار جناب کیا کرتا ہے. ہم کی تکلیف کو کرتا ہے، تکرار کی تکلیف کو کرتا ہے، پروردگار دنیا کی پولیس کو کرتا ہے، پروردگار کو ختم کرتا تیرے محبوب کے پیدائش سب کو انشاءاللہ کرنا ہوگا. دہرات میں ہمارا نام ادا کرنا شفاعت سے جو دشمن رسول کو قتل کرتے بچوں نے اپنی جانبازی کا سبوت کیا ہے. ابو جہل کو بات کرنا ہے کم سے رکھنا تھا دشمن رسول کو. آج دشمن رسول کی بہت کوئی اکیلے رسول نیترتو لکھتا ہے، کوئی رسول کا اپنا بھائی دیکھتا ہے، کوئی رسول کا نام لینے سے شرک ہوتا ہے یا رسول کا سلام پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے. کیا کیا لوگ پیدا ہوتے ہیں تم تمام کے فرقوں ان کے خیالات سے ان کو بھی دیکھ بنا پروردگار ان کے تعلق سے بھی دعا کرتے ہیں ان کو بھی تیرے محبوب کی عزت اور ان کی محبت عطا. سب کو محبت سب تجھے چاہے اے نور مبین سرکار محمد رسول اللہ نماز کو بلا کر کہہ کے تیرے قدموں کو لپٹنے والے سب کو اتباع. محمد رسول اللہ ہماری اللہ قبول فرما لیجیے، بخش دیجیے. آپ
والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين والسلام ہوگا اور اس کے بعد بھی بہت سے اور ایک اپیل اس بات کی کرتی رہ گئی آپ کے سامنے جو مدرسہ ہے اب ہم کو بڑی خوشی کی بات کی آپ میلاد نبی کے مدرسہ بنائے سرکار نے طلبہ علم کو بڑی رقم مسلمان عورتوں پر حاصل کرنا اللہ کے رسول نے فرمایا دوست پر اس مدرسے کی امداد کیجیے مدرسے کو بھرپور چندہ دیجیے اور مدرسین کی اور حوصلہ افزائی دیجیے اور بڑی اچھے پیمانے پر مدرسے کی ترقی دو یہاں پر اس کا شعبہ قائم کیجیے اور میں امید کرتا ہوں کہ گردواری ان شاء اللہ تعالیٰ مدرسے کی مدد کرے گی سرکار میں اپیل کرتے ہیں ابھی کوئی سلام کرے گا میں جائے کوئی بڑھیا سلام ہوگا اور اس کے بعد جائیں گے ایک اپیل سن لو کہ جو مدرسہ چلتا ہے بہت کثیر جو پڑھاتے ہیں مدرسہ پوری آبادی میں گھومتے ہیں یہاں کے نوجوانوں نے ان کے لیے سائیکل بھی خرید کر دی ان نوجوانوں کا شکریہ ان لوگوں کا شکریہ جو دور سے دیکھتے ہیں ان کا شکریہ جو نزدیک ہے ان کا بھی شکریہ اللہ تعالیٰ سب کو عزت عطا فرمائے اور مدرسے کو مضبوط و مستحکم کیجیے اور اس وقت ہاں تو حاضرین مجلس میں ایک اپیل ہے کہ مدرسے کے لیے جو آپ کے پاس سرکار مصطفیٰ جب کبھی اپیل فرماتے حضرت بلال حبشی اپنی کمبل لیتے عورتوں اپنے گدے سے نکال کے ڈال دیتے کسی کے جیب میں کچھ ہوتا ڈال دیتے درہم ڈالتے کوئی سونا ڈالتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اپیل کو کبھی روایت بیان جاتا ہماری ماں بہنوں سے اپیل کرتا ہوں جو ان کے پاس چونی ہو دوانی ہو اکانی ہو مدرسے کے نام سے یہاں دیتے جائیں اور سے گزارش ہے کہ مدرسے کے نام سے جو اپیل ہوگی اس کے لیے جلسے میں حضور پاک خوش کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ آج پیدا ہوئے کچھ ارے بچہ پیدا ہوا تو سوال کے ہجڑے لے جاتے یہاں مجھ سے بھی گئے گزرے سرکار پیدا ہو تو ہم کو کچھ دیتے جاؤ سرکار کی پیدائش کی خوشی میں ہم کو بھی کچھ دیتے ہیں آپ کو دیتے نہ ہو تو لا کر دیجیے کوئی چیزیں تمہاری نیت کرنا دیتا ہے لیکن ہے کو دیکھا جو کچھ ہو آپ کے اور یہ ایسا سوال ہے آج رحمت کی گھڑی معلوم ایسا ہو ہے کہ تم سب دلوں میں سرکار کا پورا اچھا ہے یعنی کسی کے دل میں کوئی بیٹی نہیں کسی کے خلاف نہیں سب متفق معلوم ہوتا ہے کہ نور سے بھری ہوئی مائیں نور سے بھرے ہوئے بھائی یہ نورانی ہے یہ جلسہ نورانی حضور کا ایسا مجلس کے نورانی مشرق میں رضا پر جو بھی ہو نیچے رکھ لیجیے جو لوگ دینا چاہتے ہیں وہ آپ پر جو بھی ہوتے ہیں اور چلتے چلے جائیں سلام ہوگا یہی اپیل کی جو کچھ دینا ہے دیتے ہوئے سرکار کا ولادت کا آپ کو دیتے ہوئے آپ کے کلواڑی کی مدد سے اور کئی کی مدد سے جو مدرسہ کلواڑی میں چلتا ہے اس مدرسے کے عزیز بھائی ان کی طرف سے 10 روپے مدرسے کو آئے سبحان اللہ یہ 2 روپے آئے ہیں جمیل احمد صاحب حسین بلانی صاحب کی طرف سے اور 5 روپے آئے سبحان اللہ آپ اس مدرسے کو دیتے جائیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے آپ کے مدرسے میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں لہٰذا یہ آپ کے مدرسے کو بہت بڑی یہ امداد ہوگی یہ رحمت صاحب کی طرف سے 5 روپے آئے اور یہ پرنڈے والوں کی جانب عبدالرحیم صاحب کی طرف سے 10 روپے آئے اور تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ سلام پڑھ کر جائے سبحان اللہ سبحان اللہ دیتے جائیے آخر میں آپ کے رقم کا اعلان کر دیا جائے گا شاید بھی لگا جائے اس کے بعد حافظ صاحب فتح محمد